بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ روداد مقدمہ مرزائیہ بہاولپور، جلد نمبر 1، صفحہ 125۔ بیان بجرا مولوی محمد شفیع صاحب گواہ مدعیہ۔ خاتم النبیین کے معنی یہ کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو ختم کرنے والا یا آخری نبی، اس کے سوا اور کوئی معنی نہیں ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معنی میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہ مانے، وہ کافر اور مرتد ہوگا۔ ملا علی قاری عالم مسلمان ہیں۔ ملا علی قاری نے اپنی کتاب موضوعات کبیر میں صفحہ 59 میں لکھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں اور اس کے باوجود اگر ابراہیم زندہ رہتے اور نبی ہو جاتے، اور اس طرح پر اگر حضرت عمر نبی ہو جاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں میں رہتے۔ یہ بات ابراہیم اور عمر رضی اللہ عنہما اگر زندہ رہتے اور نبی ہو جاتے تو یہ قول خدا تعالیٰ کے قول خاتم النبیین کے منافی نہیں ہے، چونکہ معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو آپ کی ملت کو منسوخ کرے اور آپ کی امت سے نہ ہو، اور اس بات کو مضبوط کرتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو میری پیروی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ امام محمد طاہر کے متعلق بھی میرا عقیدہ ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ وہ اپنی کتاب تکملہ مجمع البحار میں لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ لوگوں یہ تو کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، لیکن یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ اس لیے کہ وہ نظر کرتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور یہ قول اس بات کے منافی نہیں ہے لا نبی بعدی، اس لیے کہ آپ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ کوئی نبی نہیں جو منسوخ کرے آپ کی شریعت کو مگر ایک مصنف کے قول کے ما قبل و ما بعد، جب تک معلوم نہ ہو اور اس کی دوسری تصانیف سے اس کا صحیح عقیدہ معلوم نہ کیا جاوے، اس وقت تک کوئی ایک جملہ کسی کتاب کا پیش کر دینا عقیدہ ثابت کر دینے کے لیے کافی نہیں۔ ملا علی قاری کے متعلق جو سوال دریافت کیا گیا، اس کے متعلق ملا علی قاری نے ایک حدیث کے متعلق بحث کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابراہیم صاحبزادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے تو البتہ نبی ہوتے۔ امام نووی اپنی کتاب تہذیب میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث باطل ہے اور جسارت ہے غائب کی باتوں پر، کلام کرنے میں اٹکل پچو ہے اور ایک بڑے جرم کا ارتکاب ہے۔ ملا علی قاری کا جو قول اوپر بیان کیا گیا ہے، اس کی ما قبل اور ما بعد کی عبارت کو پڑھنے سے یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ وہ صرف حضرت ابراہیم صاحبزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق یہ چیز بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر حضرت ابراہیم صاحبزادہ رہتے اور نبی ہوتے تو کس شان کے نبی ہوتے۔ ملا علی قاری نے اس قول کے ما قبل ایسے اقوال نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو نبی ہوتے، اس حدیث کو گرایا ہے، اور امام نووی اور امام عبداللہ کے اقوال نقل کیے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں، اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض اس حدیث کو تسلیم کر لیا جاوے کہ اگر حضرت ابراہیم زندہ رہتے اور نبی تو اس شان کے نبی ہوتے کہ نسخ شریعت نہ کرتے۔ اس بیان سے صاف معلوم ہوا کہ ملا علی قاری صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم نبی ہوتے تو اس شان کے ساتھ ہوتے کہ نسخ شریعت نہ کرتے، لیکن یہ چیز صرف ابراہیم علیہ السلام کے حال کو بیان کر رہی ہے، عام قاعدہ نہیں۔ ملا علی قاری نے چند اقوال حدیث مذکورہ بالا کو ضعیف ثابت کرنے کے بعد خود اس حدیث کو اس لیے صحیح تسلیم کیا ہے کہ باقی دو طریق سے یہ حدیث قوی ہو جاتی ہے۔ الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ 3 طریقے ہیں جن سے قوی ہو جاتے ہیں۔ بعض طریقے بعض سے باوجود اس کے میں کہتا ہوں کہ اگر زندہ رہتے ابراہیم اور ہو جاتے نبی، اور ایسے ہی اگر ہو جاتے عمر نبی، البتہ ہوتے وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں سے، مثل عیسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے، بس منافی ہے قول اللہ تعالیٰ کے خاتم النبیین کے، اس لیے کہ اس کے معنی ہے کہ نہیں آئے گا کوئی نبی آپ کے بعد جو منسوخ کرے آپ کی ملت کو اور ہو آپ کی امت میں سے، اور تقویت کرتی ہے اس کی یہ حدیث
کہ اگر ہوتے موسیٰ علیہ السلام زندہ رہتے تو نہ گنجائش ہوتی ان کو مگر میرے اتباع کی۔ یہ ترجمہ صحیح ہے۔ بسوال عدالت کہا کہ امام ابو طاہر کا جو قول اوپر بیان کیا گیا ہے اس کی ماقبل کی عبارت میں وہ ایک حدیث کی شرح کرتے ہیں جس کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور حلال میں زیادتی کریں گے، یعنی اپنے نفس کے لیے حلال میں اس طرح زیادتی کریں گے یعنی نکاح کریں گے اور آپ کی اولاد ہوگی، اور جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں نکاح کیا تھا آپ نے قبل آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے، بس بعد نازل ہونے کے حلال میں زیادتی کی، اور اس وقت میں ایمان لے آئے گا ہر ایک اہل کتاب میں سے بوجہ اس یقین کے کہ وہ بشر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ کہو تم خاتم الانبیاء اور نہ کہو لا نبی بعدی، اور یہ اس لیے بنا بر نظر کرنے کے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی طرف، اور یہ پس منافی نہیں ہے حدیث لا نبی بعدی کے، اس لیے کہ ارادہ کیا ہے کہ نہیں کوئی نبی جو منسوخ کرے آپ کی شریعت کو، اور یہ حدیث اس لیے نقل کی گئی کہ خاتم النبیین کی آیت اور لا نبی بعدی کی حدیث کی وجہ سے کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار نہ کر سکے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آئندہ کو کسی نبوت کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ امام محمد طاہر نے لا نبی بعدی کے معنی یہ لیے ہیں کہ لا نبی ینسخ شریعتہ، یعنی ایسے کوئی نبی نہیں آ سکتا جو آپ کی شرع کو منسوخ کرے۔ شیخ محی الدین ابن عربی مسلمان ہیں، ان کی کتاب فتوحات مکیہ میں جلد دوم صفحہ 3 پر جو عبارت مختار مدعا علیہ نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ میری رائے میں حسب ذیل ہے۔ وہ نبوت جو ختم ہوئی ہے وہ نبوت تشریعی ہے نہ مقام نبوت، بس کوئی شریعت نہیں ہے جو ناسخ ہو آپ کی شریعت کی اور انہیں زیادہ کر سکتی ہے آپ کی شریعت میں کوئی دوسرا حکم، اور یہی معنی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے کہ رسالت اور نبوت ختم ہو گئی پس نہ کوئی رسول میرے بعد اور نہ کوئی نبی، یعنی ایسا نبی جو اس شریعت پر ہو جو میرے شریعت کے خلاف ہو، بلکہ جب ہوگا میری شریعت کے تحت ہوگا۔ بسوال عدالت کہا کہ اس مصنف فتوحات مکیہ نے باب 353 میں بحوالہ کتاب الیواقیت والجواہر صفحہ 232 میں لکھا ہے کہ نہیں آئی ہمارے لیے کوئی خبر ایسی کہ بعد رسول اللہ کے وحی تشریعی ہے کبھی، بلکہ اس کے سوا نہیں کہ ہمارے لیے وحی الہام ہے، جس سے انکار مقصود یہ ہے کہ وحی تشریعی نبی پر ہوتی ہے اور الہام اولیاء پر ہوتا ہے۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند مسلمان ہیں، ان کی کتاب تحذیر الناس صفحہ 3 پر یہ عبارت ہے، اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کوئی دقت نہ ہو۔ سو عوام کے خیال میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب سے آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں، پھر مقام مدح ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 28 پر حسب ذیل عبارت ہے، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، چاہے جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اس زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔ سوال عدالت، اس مصنف نے اس کتاب کے صفحہ 10 پر تحریر فرمایا ہے کہ سو اگر اطلاق اور عموم ہے تب تو ثبوت خاتمیت زمانی ظاہر ہے، ورنہ تسلیم لزوم خاتمیت زمانی بدلالت التزامی ضرور ثابت ہے۔ ادھر تصریحات نبوی مثل انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی او کما قال، جو بظاہر بطرز مذکورہ اس لفظ خاتم النبیین سے ماخوذ ہے، اس باب میں کافی ہے کیونکہ یہ مضمون درجہ تواتر کو پہنچ گیا ہے، پھر اس پر اجماع بھی منعقد ہو گیا، گو الفاظ مذکور بسند تواتر منقول نہ ہوں، سو یہ عدم تواتر الفاظ بوجود تواتر معنوی یہاں ایسا ہی ہوگا جیسا تواتر اعداد رکعات فرائض و وتر وغیرہ۔ خاتم النبیین کے لغت میں سوائے ان معنوں کے جو میں نے کیے ہیں نہیں آتے، عربی زبان میں کوئی حقیقی معنی بھی اس کے سوا نہیں ہوتا۔ نوٹ:
مختار مدعا ایک شعر میں خاتم کے لفظ کے معنی پوچھنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ یہ بحث لغوی ہے جس کا مقدمہ ہذا سے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا، اس لیے یہ سوال نہیں پوچھا جاتا۔ یہ ایک عربی شاعر کے قول میں خاتم الشعراء کے لفظ کا معنی پوچھے گئے، لیکن اس کا کوئی تعلق مقدمہ ہذا سے نہیں سمجھا گیا۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں جو یہ آیت نمبر 35 ہے، یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اولاد آدم کہ کبھی پہنچے تمہارے پاس رسول تم میں سے سناویں تم کو آیتیں میری، سو جس نے تقوی اختیار کیا اور سنوار پکڑی، نہ ڈر ہے ان پر اور نہ غم کھاویں۔ بنی آدم سے وہ بنی آدم مراد ہیں جب تک کہ سلسلہ نبوت منقطع نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں بنی آدم سے مخاطب کل بنی آدم ہیں، لیکن اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جو سلسلہ نبوت کے منقطع ہونے سے قبل کے ہیں۔ اس سے قبل کی آیت میں جو بنی آدم کا لفظ ہے، اس سے مراد جملہ بنی آدم ہے، چونکہ آگے دوسرا کوئی تعارض موجود نہیں ہے۔ دوسری آیات اللہ یصطفی من الملائکۃ رسل، حج آیت 75 کے معنی یہ ہیں کہ اللہ چھانٹ لیتا ہے فرشتوں میں پیغام پہنچانے والے اور آدمیوں میں، اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے۔ لفظ یصطفی میں آئندہ زمانہ مراد نہیں ہے، اس لفظ کے معنی استقبال کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس آیت میں ہرگز استقبال کے معنی نہیں ہو سکتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی تشریعی کا دروازہ بالکل منقطع ہے۔ وحی تشریعی کسی قسم کی نہیں ہوگی، کوئی الہام کا نام وحی رکھ دے تو وہ دوسری چیز ہے۔ الہام سے مراد یہ ہے کہ کسی کے دل میں خدا کی طرف سے کوئی بات واقع ہو جائے اور امر و نہی کے متعلق نہ ہو۔ وحی بواسطہ فرشتہ وحی نہیں ہو سکتی، یعنی جو فرشتہ وحی لانے والا ہے اس کے ذریعہ وحی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں آیت ذیل ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، سورۃ الشورى آیت 51 میں جو خداوند تعالیٰ سے کلام کرنے کے طریق بیان کیے گئے ہیں وہ امت محمدیہ پر بند ہیں۔ یہ طریقے وحی جو بواسطہ ملک آئے یا پس سے پردہ کوئی آواز آئے یا کوئی رسول پہنچے اور وحی کرے یا اللہ کے اذن سے۔ آیت میں صاف ذکر ہے کہ کون وحی کرے، مطلب یہ ہے کہ کوئی پیغام لانے والا وحی کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے نبی ہیں، ان کے احکام باقی امت کے احکام کے ساتھ متعلق ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ اس وقت امت محمدیہ کے زمرہ میں ہو کر آئیں گے۔ جبریل علیہ السلام ان پر نازل ہوں یا نہ ہوں اس بحث سے تعلق نہیں ہے۔ ان پر اگر کوئی جبریل علیہ السلام کے نازل ہونے کا قائل ہو تو اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ پہلے انبیاؤں سے ہیں جن کی خبر سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ مجھے کوئی حدیث یاد نہیں جس میں یہ کہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وحی نہ آئے گی۔ میں نواب صدیق حسن صاحب کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ ان کی کتاب حجج الکرامہ ظاہر آست کے آرندہ وحی بسوئے او جبریل علیہ السلام باشد، بلکہ ہمیں تفسیر داریم دوران و دراں تردد نمی کو نیمچے جبریل سفیر خدا است در بیان انبیاء و فرشتہ دیگر برائے زمین کار مصروف است و آن کے بر السنہ عامہ مشہور شدہ کہ نزول جبریل بسوئے ارض بعد موت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نشود بے اصل محض است۔ شیخ محی الدین ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ جلد 2 صفحہ 417 پر جو عبارت میں نے اب پڑھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وحی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی اور وہی کبھی نازل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، تو آپ پر ایک شدت حرارت پیدا ہوتی ہے جس کو حال سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے طبیعت اس کے مناسب نہیں، اس لیے اس پر سخت ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے مزاج شخص غرق ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس چیز کو ادا کر دیتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی۔ پھر آپ سے یہ حالت کھل جاتی ہے، پھر خبر دیتے ہیں اس چیز کی جو آپ سے کہی گئی، اور یہ موجود ہے اللہ کے بندوں میں اولیاء میں سے، اور جو وہ مختص نبی کے ساتھ اس میں نہ ولی کی ساتھ وہ وحی بالتشریع ہے، بس نہیں تشریع کر سکتا ہے مگر رسول خاص کر۔
پس حلال کرے، حرام کرے، مباح کرے۔ جس وحی کا ذکر امام ابن عربی نے مذکورہ بالا عبارت میں کیا ہے وہ وحی ہے۔ اس کتاب کے باب 310 میں ابن عربی صاحب کہتے ہیں جو وحی شرع لانے والا ہے وہ کسی غیر نبی پر ہرگز نہ آئے گا، اس کے سوا نہیں کہ اولیاء کے واسطے مبشرات کی وحی ہے، یعنی نیک خوابیں۔ یہ حوالہ کتاب الواقیت والجواہر صفحہ 223 پر ہے۔ منقول از فتوحات باب 310 شیخ محی الدین ابن عربی نے ملک وحی کے کسی غیر نبی پر آنے کو نہیں مانا، بلکہ کتاب الواقیت والجواہر صفحہ 95 پر عبارت جو الفاظ ذیل سے شروع ہوتی ہے والحق ان الکلام فی الفرق بینہما انما هو فی کیفیت ما نزل اللہ الملک فی نزول الملک، اس کا مطلب ما نزل اللہ الملک فی نزول الملک، اس کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام یہ فرق بتلانا چاہتے ہیں کہ نبی اور ولی کے الہام میں فرق نزول الملک کے اعتبار سے نہیں بلکہ کیفیت کے اعتبار سے ہے۔ اس لیے جو ملک رسول اور نبی پر نازل ہوتا ہے خلاف اس کے ہے جو ولی تابع پر نازل ہوتا ہے۔ اس لیے ولی تابع پر ملک نازل نہیں ہوتا بلکہ اس کے نبی کے اتباع کے لیے نماز ضروریات دین سے ہے، نماز کے عمل کا اعتقاد رکھنا ضروریات دین سے نہیں ہے، لیکن نماز کی فرضیت کا اعتقاد رکھنا ضروریات دین میں سے ہے۔ عمل کرنا عقیدہ سے تعلق نہیں رکھتا، ضروریات دین کا تعلق عقائد سے ہے، اعمال سے نہیں ہے۔ اس قسم کی حدیث ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اس حدیث کے معنی میں جمہور امت یہ سمجھتی ہے کہ اس شخص نے کفر کا فعل کیا جس نے نماز کو عمدن چھوڑ دیا۔ بعض ائمہ نے ایسے شخص کو بھی کافر کہا ہے۔ جن لوگوں نے ایسے اشخاص کو کافر کہا ہے وہ امام حق ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ جن ائمہ نے اس حدیث کی بنا پر کسی مسلمان کو کافر کہا ہو ان لوگوں کو کافر نہیں کہا جا سکتا، اور جن لوگوں کو یہ ائمہ اس حدیث کی بنا پر کافر کہتے ہیں ان لوگوں کی رائے ان کے متعلق بھی یہی ہوگی کہ ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ کسی نبی کے دل میں زنا کا خیال آیا وہ کافر نہیں۔ قصد سے اگر یہ مراد لے کر پختہ عزم کیا تو وہ شخص جو کسی نبی کے متعلق یہ کہے کہ اس نے زنا کا قصد کیا وہ بھی کافر ہے۔ امام جلال الدین سیوطی مسلمان ہیں۔ مولانا جلال الدین نے اپنی تفسیر جلالین میں سورۃ یوسف کی آیت نمبر 24 وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا کے تحت میں یہ ترجمہ کیا ہے کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے جماع کا قصد کیا اور یوسف نے اس سے اس کا قصد کیا۔ اس قصد سے مراد عزم نہیں ہے بلکہ تیاری ہے۔ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور فرضیت کا اعتقاد رکھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو شخص فرضیت کا اعتقاد نہیں رکھتا اگرچہ ساری عمر ادا کرے وہ کافر ہے۔ اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ تم زکوٰۃ دو اور وہ نہ دے تو وہ میرے نزدیک کافر نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنبل، شیخ محی الدین ابن عربی، امام مالک پر علماء نے کفر کے فتوے لگائے ہیں یا نہ۔ مجھے معلوم نہیں کہ امام ابن جوزی نے سید عبد القادر جیلانی اور شیخ محی الدین ابن عربی پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے یا نہ۔ یہ سب ائمہ ضروریات دین کے قائل تھے۔ اگر کسی شخص کو مسلمان کے متعلق یہ خبر معلوم ہو یا اس کی کسی عبارت سے یہ سمجھے کہ وہ بعض ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے تو اس کو کافر کہنے والا معذور سمجھا جائے گا، اور اگر وہ شخص فی الواقع ضروریات دین کا منکر نہیں تو وہ اپنی جگہ پر مسلمان رہے گا۔ جن لوگوں نے اس خبر کی بنا پر کہ وہ ضروریات دین کا منکر ہے کسی کو کافر ٹھہرایا یہ لوگ مسلمان رہیں گے۔ وہ یہ خبر فی نفسی ہی غلط ہو، بغیر تحقیقات کے کسی کی ذات پر فتویٰ کفر لگانا جائز نہیں، لیکن تحقیقات میں غلطی ممکن ہے بلکہ کثرت سے واقع ہے۔ سید عبد القادر جیلانی نے فرقہ حنفیہ کو جو امام ابو حنیفہ کا متبع ہے اسے گمراہ فرقہ میں شمار نہیں کیا۔ احمد رضا خان بریلوی نے دیوبندیوں پر فتویٰ کفر کا دیا ہے، اس پر بعض علماء دین کی مہریں بھی ثبت ہیں۔ ہم احمد رضا خان بریلوی کے فرقہ کو کافر نہیں کہتے، احمد رضا خان کو بھی ہم کافر نہیں کہتے، اس کے اقوال کی تعویل کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ احمد رضا خان نے دیوبندیوں کو کافر کہتے وقت کوئی تحقیقات کی ہو۔ ان کا فتویٰ اس خبر کی بنا پر یا اس تحقیق کی بنا پر واقع ہوا کہ دیوبندیوں نے کسی ضرورت دین کا انکار کیا ہے
ہمارے نزدیک ان کا فرض تھا، بلکہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ایسی شخص کو کافر کہے جو کسی ضرورت دین کا منکر ہو۔ اس لیے ان کا فتویٰ اپنی تحقیق کی بنا پر تھا، گو وہ تحقیق در حقیقت غلط ہے، اور دیوبندیوں کے سر ضروریات دین کا انکار لگانا محض جھوٹ اور افتراء ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ دیوبندیوں نے بھی کسی کو احمدیوں کے سوا کافر کہا ہے یا نہیں۔ شیعوں کے بعض فرقے جو ضروریات دین کے منکر ہوں وہ کافر سمجھے جائیں گے۔ نوٹ: جرا میں بہت طوالت کی جا رہی ہے، 8 بجے سے شروع ہوئی ہے اور اب 10:30 بج چکے ہیں، اس لیے مزید جرا کے لیے 11 بجے تک وقت دیا جاتا ہے۔ دستخط جج صاحب بحروف انگریزی محمد اکبر۔ مسلمہ کذاب کی نبوت کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ مدعی تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک ہوں۔ نبوت مستقلہ کا مدعی نہیں تھا۔ اس نے اسلامی شریعت کے خلاف کوئی شریعت قائم نہیں کی، قرآن شریف کے مقابلہ میں کوئی آیات قائم کی تھی یا نہ مجھے علم نہیں۔ وہ شریعت قرآن شریف کا متبع تھا یا نہ مجھے معلوم نہیں۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف قتال کیا تھا، ادعائے نبوت کی بنا پر وہ قتال تھا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قائل تھا، لیکن اپنے کو بھی اس میں شریک سمجھتا تھا۔ اسود عنسی مدعی نبوت تھا، آیا مسلمہ کی قسم کا یا دوسری قسم کا، اس کے متعلق کوئی تفصیل مذکور نہیں ہے۔ مرزا صاحب نبوت اور رسالت دونوں کے مدعی ہیں۔ میں نے نبوت اور رسالت میں جو فرق بیان کیا ہے وہ ایک امام مالک کے قول سے نقل کیا ہے، اور یہ فرق درست ہے۔ اس قول کو میں صحیح تسلیم کرتا ہوں۔ بخاری کی حدیث سے جو مجھے دکھلائی گئی ہے، یہ مطلب نکلتا ہے کہ مسلمہ کذاب کہتا ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد نبی قرار دیں تو آپ کا اتباع کلی اختیار کریں۔ مرزا صاحب کی کتاب ایک غلطی کا ازالہ میں جہاں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا گیا ہے، اس کے بعد اس دعویٰ کی تردید نہیں ہے۔ ایک غلطی کا ازالہ صفحہ 4، خزائن جلد 18 صفحہ 210-211 پر حسب ذیل عبارت ہے: جس جگہ میں نے نبوت اور رسالت سے انکار کیا ہے، صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں، اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدیٰ سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پاک کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول و نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے۔ حقیقت الوحی صفحہ 150، خزائن جلد 22 صفحہ 154 سے میں نے جو حوالہ دیا ہے اس کے آگے یہ الفاظ ہیں کہ میں ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی ہوں۔ تفسیر جلالین صفحہ 352 پارہ 22 آیت ما کان للمؤمنین کی تفسیر میں یہ عبارت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر زینب پر نظر پڑی اور آپ کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی اور زید کے نفس میں ان کی کراہت پیدا ہوگی۔ ان الفاظ میں کوئی توہین نہیں ہے اور نہ آگے کے الفاظوں میں کوئی توہین ہے۔ ضمیمہ انجام حاتم حاشیہ صفحہ 8، خزائن جلد 11 صفحہ 292 پر آگے عیسائیوں کی بدگوئی کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ میں نے کتاب ایام الثلث ٹائٹل خزائن جلد 14 صفحہ 228 کی عبارت بعض دوسری کتابوں میں دیکھی ہے۔ مولوی رحمۃ اللہ صاحب مہاجر مکی اور مولوی علی حسن صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں اس طرز پر کوئی گفتگو نہیں کی جس طرز پر کہ مرزا صاحب نے کی ہے۔ اگر کہی ہو تو وہ کافر ہوگا۔ میں نے جو یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح کے بعد مرزائی ہو جائے تو اس کا نکاح بغیر حکم قاضی و عدت کے فسخ ہو جائے گا، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اگر یہ معاملہ قاضی کے سپرد نہ کیا جائے تو شریعت کے خلاف نہیں ہوگا، اگر قاضی کے سپرد کرے تو اور اچھا ہے۔ سوال مکرر: جو عبارت ملا علی قاری کی کل پیش کی گئی تھی، اس سے ان کا پورا عقیدہ ظاہر نہیں ہوتا اور نہ صاحب مجموع البحار کا عقیدہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس عبارت میں جو ملا علی قاری کی کل بیان کی گئی ہے، کسی نئے آنے والے نبی کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی پیش گوئی نہیں ہے۔ اگر ملا علی قاری کا یہ قول قرآن حدیث اور اجماع امت کے خلاف ہو تو کوئی وقعت نہیں رکھ سکتا۔ میں نے جو کل یہ بات کہی تھی کہ ایک مصنف کے دوسرے اقوال بھی دیکھنے چاہیے، اس کا یہ مطلب تھا کہ اگر ایک مصنف کے ایک ہی مسئلہ میں مختلف اقوال مذکور ہوں، ان میں سے ایک قول مبہم ہو تو اس مبہم قول کو مفصل اقوال کی طرف راجع کیا جائے گا۔
فتوحات مکیہ کی جو عبارت فریق ثانی کی طرف سے پیش کی گئی ہے وہ قرآن، حدیث اور اجماع امت کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر بالفرض وہ ان کے خلاف ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے گا۔ قرآن شریف کی آیت اما یأتینکم، اس میں زمان مستقبل بعد نزول قرآن داخل نہیں۔ سورۃ یوسف کی تفسیر میں جلالین میں جو لفظ جماع کا استعمال کیا گیا ہے جو محاورات میں جائز طور پر جائز فعل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس تفسیر میں زنا کے قصد کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ تحقیقات کفر میں جو غلطیاں واقع ہوئی ہیں وہ انفرادی طور پر ہوئی ہیں اور اس قسم کی بھی غلطیاں کثرت سے ہیں، لیکن جو تمام امت مسلمہ کے فرقہ اور جماعتیں کسی شخص کے متعلق مکمل تحقیق کر کے کافر کہہ چکی ہوں، اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ دیوبندیوں کی تکفیر کا مسئلہ اس بنیاد پر ہے کہ تکفیر کرنے والوں کے ان کے متعلق بعض غلط خیالات ایسے پیدا ہو گئے جن سے یہ سمجھا گیا کہ دیوبندی بعض ضروریات اسلام کے منکر ہیں، حالانکہ دیوبندی ان چیزوں سے اپنی برات تحریروں میں تقریروں میں پوری طرح واضح کر چکے ہیں، اور وہ چیزیں ایسی ہیں کہ خود ہم دیوبندیوں سے پوچھا جاوے کہ ان کا کہنے والا کافر ہے یا نہیں تو ہم خود اقرار کریں گے۔ بلا شبہ جو شخص ایسا خیال رکھے وہ قطعاً کافر ہے۔ میں مرزا صاحب کو اس بنا پر کافر کہتا ہوں کہ انہوں نے ادعائے نبوت کیا اور مدعا علیہ بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ کسی مسلمان نے مسلمہ کو مسلمان نہیں کہا۔ باجماع صحابہ اسے دعویٰ نبوت کی وجہ سے کافر کہا گیا ہے۔ بخاری کی جو حدیث مسلمہ کے متعلق پیش کی گئی ہے اس میں مسلمہ کے قول کا یہ مطلب ہے کہ اگر مجھے اپنے بعد نبی قرار دیں تو میں آپ کا اتباع کروں گا۔ میں نے جو یہ بیان کیا ہے کہ مرزا صاحب کے اتباع کرنے سے نکاح بغیر قضائے قاضی کے فسخ ہو جاتا ہے اور حکم قاضی کی ضرورت نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ عند اللہ نکاح فسخ ہو گیا، قاضی کی طرح مرافعہ کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کسی گورنمنٹ کے قانون میں ہمیں مرافعہ پر مجبور کیا جائے تو وہ اس کے منافی بھی نہیں۔ ملا علی قاری اور شیخ محمد طاہر کے اقوال جو کل پیش کیے گئے ان میں سے اجماع امت کے خلاف کوئی بات پیدا نہیں ہوتی۔ دستخط جج صاحب بحروف اردو۔ بیان حضرت مولانا مرتضی حسن چاندپوری گواہ مدعیہ۔ رئیس المناظرین و رأس المتکلمین حضرت مولانا سید محمد مرتضی حسن صاحب، سابق صدر المدرسین مدرسہ امدادیہ مراد آباد، بہت بڑے مشہور فاضل ہیں۔ عرصہ تک دارالعلوم دیوبند میں ناظم تعلیم رہے ہیں اور ہندوستان کے متعدد مدارس میں صدر المدرسین رہے ہیں۔ فن مناظرہ میں ید طولہ رکھتے ہیں، جامع علوم و فنون ہیں اور رد مرزائیت میں آپ کے بہت سے رسائل لاجواب ہیں۔ مشہور زمانہ مقدمہ بہاولپور میں آپ کا بیان 21 اگست 1932 کو شروع ہو کر 25 اگست 1932 کو ختم ہوا۔ بیان کیا ہے؟ براہین و دلائل کا ایک بحر ذخار ہے جو مرزائی نبوت کو ایک تنکے کی طرح بہائے لے جا رہا ہے اور ایک حقیقت نما آئینہ ہے جس میں مرزائی دجل و فریب اور کذب و زور کے باریک سے باریک نقش بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ حضرت ممدوح نے اپنے بیان میں مرزا قادیانی کے کفر کے لاکھوں وجوہ بیان کیے ہیں اور مختار مدعلے کی جرح کے ایسے دندان شکن جواب دیے جن سے مرزا اور اس کے متبعین کا کفر و ارتداد پہلے سے زیادہ واضح ہو گیا۔ ابوالعباس نعمانی بہاولپور۔ مرزا اور اس کے متبعین کافر ہیں۔ اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ مرزا قادیانی کافر اور مرتد اور قطعی کافر ہے، اور ایسے کافر ہیں کہ مرزا قادیانی کے عقائد معلوم ہونے کے بعد جو شخص ان کے ارتداد اور کفر میں شک و شبہ کرے وہ بھی ویسے ہی کافر ہے۔ کسی مسلمان مرد یا عورت کا نکاح کسی مرزائی عورت یا مرد کے ساتھ جائز نہیں۔ مرزا قادیانی اور اس کے متبعین اور دوسرے جتنے مرتد ہیں سب کا شرعی حکم یہ ہے کہ کسی مسلمان مرد یا عورت کا نکاح ان کے کسی مرد یا عورت سے جائز نہیں، اور اگر ہو گیا ہے یا نکاح کا ہونے کے بعد کوئی شخص مرزائی ہو جائے تو اس کا نکاح فوراً بالفعل فسخ ہو جاتا ہے۔ اس عورت کو اس کی ضرورت نہیں کہ قاضی سے فسخ کرائے، بلکہ اس کو اختیار ہے کہ وہ خود کسی شخص سے نکاح کر لے۔ یہ مسئلہ اس قسم کا ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ کوئی معتد بھی مذہب رکھنے والے ہیں ان سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک مذہب والے کا نکاح دوسرے مذہب والے سے جائز نہیں۔ حتیٰ کہ بعض قوموں میں یہ بات بھی ہے
کے باوجود ہے کہ وہ ایک مذہب کے ہیں مگر پھر بھی دوسری قوم میں نکاح جائز نہیں سمجھتے۔ شریعت مطہرہ نے کفر کا اعتبار کیا ہے۔ اگر کوئی بالغ لڑکی اپنا نکاح غیر کفر میں کرے تو ولی کو شرعاً اجازت ہے کہ وہ قاضی کے ہاں جا کر اس نکاح کو فسخ کرا لے۔ اگر کسی نیک بخت متقی کی لڑکی جوان ہو اور کسی بدمعاش فاسق سے نکاح کر لے تو اگرچہ اس کا ہم عقیدہ اور ہم قوم ہے تو پھر بھی ولی کو شرعاً اختیار ہے وہ اس نکاح کو فسخ کرا لے۔ یہ چیز ایسی ہے کہ انسانوں سے بڑھ کر جانوروں کو بھی اس کا احساس ہے۔ وہ جانور جن کے جوڑے ہیں خنزیر اور ریچھ کے سوا سب جانوروں کو احساس ہے کہ ان کے مادہ سے کوئی دوسرا جفتی نہ کرے۔ بخاری کی حدیث میں بندر کا ایک بندری کو رجم کرنے کا قصہ شرح میں موجود ہے جو میرے اس دعویٰ کی کھلی دلیل ہے۔ مرزا محمود قادیانی لکھتا ہے کہ ایک اور سوال بھی ہے کہ غیر احمدیوں کو لڑکی دینا جائز ہے یا نہیں۔ حضرت مسیح موعود نے اس احمدی پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے جو اپنی لڑکی غیر احمدی کو دے۔ آپ سے ایک شخص نے بار بار پوچھا اور کئی قسم کی مجبوریوں کو پیش کیا لیکن آپ نے اس کو یہی فرمایا کہ لڑکی کو بٹھائے رکھو لیکن غیر احمدیوں میں نہ دو۔ آپ کی وفات کے بعد اس نے غیر احمدیوں کو لڑکی دے دی تو حضرت خلیفہ اول نے اس کو احمدیوں کی امامت سے ہٹا دیا اور جماعت سے خارج کر دیا اور اپنی خلافت کے 6 سالوں میں اس کی توبہ قبول نہ کی، باوجود ہے کہ وہ بار بار توبہ کرتا رہا۔ اب میں نے اس کی سچی توبہ دیکھ کر قبول کر لی ہے۔ انوار خلافت صفحہ 93-94 اور انوار العلوم جلد 3 صفحہ 151۔ انوار خلافت کی عبارت کے نتائج۔ اس عبارت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ مرزا قادیانی کی شریعت کے مطابق چونکہ تمام غیر احمدی مسلمان نہیں ہیں بلکہ کافر اور مرتد ہیں، لہذا ان کے مذہب کی عورت کا کسی غیر مذہب والے سے نکاح جائز نہیں، اور جب یہ بھی ملا لیا جائے کہ جس کو یہ اپنی جماعت سے نکالتے ہیں وہ مسلمان نہیں رہتا اور اس کی نجات بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے عقیدہ کے مطابق نجات کا انحصار اسی میں ہے کہ ان کی جماعت میں داخل رہے۔ جب خلیفہ اول قادیان نے اس شخص کو جس نے اپنی لڑکی غیر احمدی کو دی تھی اپنی جماعت سے خارج کر دیا تو معلوم ہوا کہ مرزائی مذہب میں اگر کوئی مرزائی کسی مسلمان سے اپنی لڑکی بیاہ دے تو صرف یہی نہیں کہ اس کا نکاح نہیں رہا بلکہ وہ کافر بھی ہو گیا۔ میں عدالت کو اس طرح متوجہ کراتا ہوں کہ جس جماعت کا یہ عقیدہ ہو کہ اگر ان کی عورت ہم مسلمانوں سے نکاح کرے تو نہ صرف وہ کافر ہو جائے بلکہ اس کا باپ بھی کافر ہو جائے، پھر وہ ہم سے یہ امید کریں کہ مسلمانوں کی عورتیں ان کے نکاح میں رہیں اور مقدمے بھی دائر ہوں۔ اگر کچھ بھی انصاف ہوتا تو جیسے وہ ہمارے مذہب سے علیحدہ ہیں وہ نکاح میں بھی علیحدہ ہوتے اور مقدمہ بھی دائر نہ ہوتا۔